السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی سحری و افطاری، اظہار محبت اور قربانی کی عظیم داستاں۔ یہ کہانی صرف ایک افطاری یا سحری کی نہیں، بلکہ ایک ایسے گھر کی ہے جہاں محبت و قربانی میں بدل جاتی ہے، جہاں ایثار عبادت بن جاتا ہے اور جہاں بھوک کے باوجود دوسروں کو کھلانے کی خواہش ایمان کی طاقت بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے دنیا کو سکھایا کہ بھوک اور پیاس سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی رضا ہے۔ یہ واقعہ رمضان کی ایک مبارک رات کا ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے روزے سے ہیں اور جب قربانی اور محبت کی آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ ایک رات جب حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہیں تو ان کے نازک ہاتھوں میں محنت کے آثار نمایاں ہیں، لیکن ان کے چہرے پر پھر بھی سکون اور عاجزی کی روشنی چمک رہی ہے۔ ایک طرف حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت علی تہجد کی نماز میں مصروف ہیں۔ فجر قریب ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایک مٹی کے پیالے میں دودھ نکالتی ہیں، ساتھ میں چند کھجوریں رکھتی ہیں۔ تب تک حضرت علی تہجد کی نماز مکمل کر کے آتے ہیں اور سحری کے لیے بیٹھتے ہیں۔ حضرت علی حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ، تم نے کیا کھایا؟ حضرت فاطمہ مسکراتے ہوئے فرماتی ہیں، علی، میرے دل کی تسکین میرے بچوں کی بھوک مٹانے میں ہے۔ میں نے حسن و حسین کے لیے اپنا حصہ رکھ دیا ہے۔ تو حضرت علی محبت بری نظروں سے حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ پھر حضرت علی نے اپنا دودھ کا پیالہ حضرت فاطمہ کے سامنے رکھتے فرمایا، فاطمہ، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، ہم سب ساتھ ایسے ہی روزہ رکھیں گے۔ تو اس بات پر حضرت فاطمہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دودھ کا پیالہ اٹھاتی اور پی لیتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان گونجتی ہے اور پورا گھر اللہ کی حضور جھک جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کھجوریں اور پانی رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر کھجور لمحوں کے لیے رکھتے ہیں، یعنی کسی سوچ میں ڈوب جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کس سوچ میں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آج ان کے پاس سحری میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ دوسری طرف وہ گھرانہ ہے جس کے لیے اللہ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ افطاری کا وقت ہونے والا تھا، تقریباً سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے بڑی محنت سے افطاری کا انتظام کیا تھا۔ دسترخوان پر 3 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، روٹیوں کے ساتھ میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دیکھا تو دروازے پر فقیر تھا اور کہتا ہے، اے اہل بیت رسول، میں بہت بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بغیر کسی تردد کے اپنی روٹی اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن اور حسین بھی اپنی روٹی اس فقیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فقیر کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فقیر دعا دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دیکھا تو ایک یتیم بچہ بھوکا کھڑا ہے، اس کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیا اور اپنے کھانا دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک قیدی آتا ہے جو مدد مانگتا ہے، اس کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ اسی طرح ہر بار اہل بیت اپنی روٹی دوسروں کو دے دیتے ہیں اور پھر خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی مسکراتے ہوئے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، فاطمہ، ہم نے بھوک برداشت کی مگر کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا، کیا تمہیں اس بات پر افسوس ہے؟ حضرت فاطمہ آنسو بڑی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے فرماتی ہیں، علی، جب اللہ کے رسول ہمیں جنت میں دیکھیں گے تو ہمیں بھوک کا کوئی غم نہیں رہے گا۔ تو اسی وقت دوسری طرف اچانک آسمان سے جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عظیم خبر لے کر آتے ہیں۔ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کی قربانی قبول کر لی اور ان کے لیے جنت میں خاص نعمتیں تیار کر دی ہیں۔ پھر اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے اہل بیت کو وہ درجہ عطا کیا جس پر فرشتے بھی رزق کرتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ تو پھر اس وقت عشاء کی اذان گونجتی ہے اور مدینہ کی گلیاں خاموش ہوتی ہیں، مگر اہل بیت کی قربانی کی گونج رہتی دنیا تک سنائی دیتی رہے گی۔ ہاں دوستو، یہ وہی اہل بیت ہیں جنہوں نے بھوک کو برداشت کیا مگر کسی حاجت مند کو خالی نہیں لٹایا۔ میری بہن اور بھائیوں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا صبر، ایسا ایثار اور ایسی محبت نصیب کرے، آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت اور قربانی کیا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھوکوں کا خیال رکھیں، دوسروں کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں۔ اللہ ہمیں بھی اہل بیت کی طرح دوسروں کی مدد کرنے اور اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔